بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو، السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کسی بھی بلڈنگ کے فاؤنڈیشن پلان کو فالو کرتے ہوئے ہم اس بلڈنگ کی ایکسیویشن کوانٹٹی کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. میں نے ایک آفس بلڈنگ کا لے آؤٹ پلان اوپن کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ہماری ان فاؤنڈیشن کا پلان ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ان فاؤنڈیشن کی ایکسیویشن کو 3D ویو میں شو کیا ہے. ہر پروجیکٹ کی اپنی اسپیسیفیکیشن ہوتی ہیں. میرے اس پروجیکٹ کی اسپیسیفیکیشن یہ ہے کہ میں نے ان فاؤنڈیشن کی ایکسیویشن اونلی جسٹ پلین کنکریٹ کے ایج تک کیلکولیٹ کرنی ہے. اس لیے میں نے 3D ویو کے اندر ان تمام فاؤنڈیشنز کی زمین کے اندر اوپننگ شو کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں نے جسٹ اونلی ان فاؤنڈیشنز کی کوانٹٹی کیلکولیٹ کرنی ہے، کیونکہ ہماری اسپیسیفیکیشن ہی یہی ہے. لیکن جب ہم سائٹ پہ ان فاؤنڈیشنز کی ایکسیویشن کرواتے ہیں تو ہمیں کمپلیٹ ایریا کی ایکسیویشن کروانی پڑتی ہے، کیونکہ ورکنگ سپیس کے لیے ہمیں کچھ ایریا چاہیے ہوتا ہے. فاؤنڈیشن پلان کو فالو کرتے ہوئے ہم ایکسل شیٹ پریپیئر کریں گے. میری اس شیٹ کا فارمیٹ آپ ایزیلی ڈسکرپشن سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس ایکسل شیٹ کے اندر آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کانٹریکٹر لوگو، کلائنٹ لوگو، کنسلٹنٹ لوگو، پروجیکٹ ٹائٹل اینڈ بہت ساری چیزیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کمپلیٹ بلڈنگ کی کوانٹٹی کیلکولیٹ کرنا سیکھیں گے. سب سے پہلے ہمیں کسی بھی بلڈنگ کی کوانٹٹی کیلکولیٹ کرنے کے لیے فرسٹ پیج کمپلیٹ سمری کا پریپیئر کرنا پڑتا ہے. کمپلیٹ سمری کی شیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ کالمز بنائے ہوئے ہیں جہاں آپ آئٹم نمبر، ڈسکرپشن، یونٹ، بی یو کیو اینڈ ایکسیکیوٹیڈ کوانٹٹی کے کالم دیکھ سکتے ہیں. یہ کچھ چیزیں میں نے کالم کے اندر ایڈ کی ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان تمام آئٹمس کی کوانٹٹی کیلکولیٹ کریں گے. فوٹنگس کی ایکسیویشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فاؤنڈیشن پلان کا اویلیبل ہونا ضروری ہے. میرے پاس یہ فاؤنڈیشن کی پلین کنکریٹ یعنی بلائنڈنگ کی ڈیٹیل ہے. یہاں پلان کے اندر سے میں ہر فاؤنڈیشنز کی لینتھ اور ویڈتھ کلیکٹ کر سکتا ہوں، لیکن ہائٹ کے لیے ہمیں سیکشن کو فالو کرنا ہوتا ہے. سیکشن کے اندر گراؤنڈ لیول کے ساتھ ساتھ باٹم آف فاؤنڈیشن کا ایلیویشن دیا جاتا ہے یا ہمیں ٹوٹل ہائٹ مینشن کر دی جاتی ہے. اس ہائٹ کو فالو کرتے ہوئے ہم تمام فاؤنڈیشنز کی کوانٹٹی، ایکسیویشن کوانٹٹی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ایکسیویشن کی شیٹ میں آ کر ڈسکرپشن کے کالم میں میں نے اپنی فاؤنڈیشنز کے نام ٹائپ کیے ہیں. اس کے بعد اب ہمیں F1 کی ڈیٹیل چاہیے. F1 کی لینتھ ویڈتھ 240/240 ہے، اس لیے لینتھ اور ویڈتھ کے کالم کو فل کرنے کے بعد ہائٹ کے لیے ہم نے سیکشن کو فالو کرنا ہے. اس سیکشن کے مطابق گراؤنڈ لیول سے لے کر باٹم آف لین کنکریٹ تک میری ٹوٹل ہائٹ 1.57 کیلکولیٹ ہوئی ہے. سیکشن کو فالو کرتے ہوئے اب ہم ہائٹ کے کالم میں 1.57 میٹر ہائٹ ایڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد اب ہم نے لے آؤٹ پلان کے اندر F1 فاؤنڈیشن چیک کر لینی ہے کہ کتنی ہماری فاؤنڈیشن F1 یوز کی گئی ہیں. میرے اس لے آؤٹ پلان کے اندر F1 فاؤنڈیشن 12 پیس یوز کیے گئے ہیں. ٹوٹل فوٹنگ نمبرنگ ایڈ کرنے سے پہلے ہم فارمولا اپلائی کر لیتے ہیں. = ٹائپ کرنے کے بعد ہم نے تینوں کالم کو ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے تو ہماری کوانٹٹی پر فوٹنگ کیلکولیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد نمبر والے کالم میں ہم نے 12 ٹائپ کر دینا ہے اور لاسٹ میں ہم نے 12 فاؤنڈیشن کی کوانٹٹی ایک ساتھ کیلکولیٹ کرنے کے لیے نمبرنگ کے ساتھ پر فوٹنگ کوانٹٹی کو ملٹیپلائی کر دینا ہے. اسی طریقے سے ہم F1 کے بعد لے آؤٹ پلان کے اندر چیک کریں گے کہ F2 فاؤنڈیشنز لے آؤٹ پلان کے اندر کتنی یوز کی گئی ہیں اور F2 فاؤنڈیشن کی ڈیٹیل کیا ہے.
F2 फाउंडेशन की लेंथ और विड्थ 270 बाई 270 है। लेंथ और विड्थ ऐड करने के बाद हमने उसकी हाइट भी चेक करनी है, क्योंकि हो सकता है फाउंडेशन की हाइट मुख्तलिफ भी हो सकती है। सेक्शन के अंदर हमें हर फाउंडेशन का बॉटम ऑफ फाउंडेशन एलिवेशन मेंशन किया हुआ होता है। हमें पता चल जाता है कि कौन सी फाउंडेशन अप है और कौन सी फाउंडेशन डाउन है। इस एलिवेशन को फॉलो करते हुए हम अपनी हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। इस ड्राइंग में F1 और F2 दोनों का एलिवेशन सेम है, इसलिए हम 1.57 हाइट को F2 के लिए भी कॉपी कर लेंगे। F2 की रो में भी फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब हमें चेक करना है कि लेआउट प्लान के अंदर F2 फाउंडेशन कितने पीस यूज़ किए गए हैं। मेरे इस लेआउट प्लान के अंदर F2 फाउंडेशंस ओनली 1 पीस यूज़ किया गया है, इसलिए नंबरिंग के अंदर 1 टाइप करने के बाद हमने टोटल क्वांटिटी F2 की कैलकुलेट करनी है। सेम इसी प्रोसेस के साथ अब हम F3 की तरफ जा रहे हैं। हमारे इस लेआउट के अंदर F3 फाउंडेशन सेंटर में यूज़ की गई हैं, तो हमने F3 के लिए लेआउट को जूम करके उसकी डायमेंशन चेक कर लेनी है। मेरी F3 फाउंडेशन की डिटेल लेंथ 440 है और विड्थ 240 है। F3 की रो में उसकी लेंथ 440 और विड्थ 240 टाइप करने के बाद हाइट के लिए हमने मस्ट है उसका एलिवेशन चेक करना है कि F3 का बॉटम ऑफ फाउंडेशन दूसरी फाउंडेशन के सेम आ रहा है या डिफरेंट है। मेरा ये एलिवेशन सेम है, इसलिए मेरी ग्राउंड लेवल से बॉटम ऑफ लीन कंक्रीट जो एक्सीवेशन है वो 1.57 सेम आ रही है। पर फुटिंग फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने नंबरिंग ऐड करनी है। मेरे इस लेआउट के अंदर F3 फाउंडेशन 4 पीस यूज़ किए गए हैं, इसलिए मैंने नंबरिंग के अंदर 4 टाइप करने के बाद लास्ट में F3 फाउंडेशन की टोटल कैलकुलेट क्वांटिटी का फार्मूला अप्लाई करना है। मैं जस्ट आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके पास कुछ भी किसी किस्म का भी लेआउट हो सकता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप PDF फाइल, सेक्शन फाइल और साथ साथ में एक्सेल शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेआउट के अंदर अवेलेबल तमाम फाउंडेशंस की क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमने लास्ट में सम का फार्मूला अप्लाई करना है, तो हमारी टोटल फाउंडेशंस की क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। इज इक्वल टू सम टाइप करने के बाद हमने अपने तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इंटर की प्रेस करनी है, तो हमारी टोटल क्वांटिटी यानी ऑल फाउंडेशंस का सम हमें मिल जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।